بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رات کے اندھیرے میں گھنے درختوں کے بیچ ایک سنسان راستہ تھا جو ایک پرانے اور پر اسرار جنگل کی طرف جاتا تھا۔ لوگ اس جنگل کو اندھیرا جنگل کہتے تھے کیونکہ یہاں سورج کی روشنی بھی بامشکل پہنچتی تھی اور دن میں بھی یہاں ایک عجیب سا خوف طاری رہتا تھا۔ کئی سالوں سے یہ جنگل ایک خوفناک کہانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی رات کے وقت اس جنگل میں داخل ہوتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ریاض ایک نوجوان مہمجو جو ایسی خوفناک جگہوں پر جانے اور ان کے راز جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا، اس جنگل کے بارے میں سن کر بے حد متجسس ہوا۔ وہ گاؤں میں آیا اور وہاں کے لوگوں سے جنگل کے بارے میں پوچھا، مگر ہر کوئی اسے خبردار کرتا رہا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ ایک بوڑھے شخص نے اسے بتایا کہ کئی سال پہلے کچھ شکاری اس جنگل میں گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ان کے چیخنے کی آوازیں رات بھر جنگل میں گونجتی رہیں، مگر جب لوگ صبح جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ان کا کوئی نشان تک نہ ملا۔ مگر ریاض نے ان کہانیوں کو محض دیہاتی لوگوں کے توہمات سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جنگل کا معائنہ کرے گا۔ ایک چمکدار چاندنی رات میں وہ اپنا بیگ اور ٹارچ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا، جنگل کی خاموشی بڑھتی گئی۔ درخت لمبے اور بے حد گھنے تھے، جن کی شاخیں ایک دوسرے میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں کہ اوپر آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ریاض آگے بڑھتا گیا، مگر جلد ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ رکا اور چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اسے ایک پرانی بسیدہ جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کی دیواریں آدھی ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس کی کھڑکیاں مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ریاض نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر ایک کونے میں ہلکی سی سرخی مائل روشنی نظر آ رہی تھی۔ ریاض نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ فرش لکڑی کا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اس پر پاؤں رکھا، ایک زوردار چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی سالوں سے سویا ہوا جاگ گیا ہو۔ اچانک روشنی کے قریب ایک پرچھائی ہلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، مگر اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب وہ مکمل طور پر جھونپڑی کے اندر تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ جلائی، مگر جیسے ہی روشنی چاروں طرف پھیلی، ایک ہیولا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ سیاہ دھواں سا تھا، جس میں دو روشن سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ ہیولا ریاض کی طرف جھکا اور ایک گہرے کرخت لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ریاض کی چیخ نکل گئی، مگر اس کا جسم خوف سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں بے شمار سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ کچھ کہہ رہے ہوں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑا، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ اب جھونپڑی کی دیواروں سے خون بہنے لگا اور زمین ہلنے لگی، جیسے کوئی اسے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ریاض نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخا۔
اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ جھونپڑی کے باہر تھا اور جنگل کی خاموشی پھر سے چھا چکی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا وہاں سے بھاگا اور گاؤں واپس آیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی خوفناک چیز کا سامنا کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد ریاض نے کبھی بھی پر اسرار جگہوں پر جانے کا سوچا تک نہیں، مگر اب بھی جب رات ہوتی ہے اور ہوا تیز چلتی ہے تو جنگل سے وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی کسی نئے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔